صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وأملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة اور قائم کرو تسی نماز وآتوا الزکاة اور ادا کرو زکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والے دے نال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہی خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس واسطے جو پیغمبر رحمت علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں واسطے رہبر اور رہنما ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے علاوہ کسی دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے، بے نہیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے دی غیر مشروع طور تے اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام ہے۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے تو پہلا کثیر تعداد کے اندر تسی علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے جنہاں دے اندر جوانی دا جوش جذبہ بھی سی اور بڑھاپے دیاں نصیحتاں بھی سا۔ میں تھوڑے جے وقت کے اندر احباب نو 3 حدیثاں سنانی ہیں اور اس تو بعد دوستاں دے سامنے نماز پڑھ کے دکھانی ہے کہ نماز پڑھنی کس طرح۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں پڑھی یہ دے وچ اللہ پاک نے جتھے یہ فرمایا نا اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، وہ دے نال یہ بھی حکم ہے کہ وارکعوا مع الراکعین یہ نماز باجماعت پڑھو، یعنی جویں نماز پڑھنی فرض ہے اس سے طرح نماز باجماعت پڑھنی بھی فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہے، رحمت ہے دی اپنے بندیاں واسطے کہ انہیں کچھ رعایت دے دیتی ہے بھی کسی وجہ تو تہاڈی جماعت رہ بھی جائے تو کلے بھی پڑھ لو گے تو اللہ پاک فرماندے نے میں تہاڈا فرض پورا کر دوں، لیکن ساڈے واسطے حکم باجماعت نماز دا ہے۔ اس واسطے چھوٹیاں بڑیاں نو سارے نو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز باجماعت ادا کر۔ نماز کی اہمیت کی ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان
فرماتے ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیل کہ اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں ہیں اگر وہ پانچ چیزاں موجود ہون گیاں تو پھر بندہ مسلمان ہے مومن ہے ایمان والا ہے اگر انہاں وچوں کسی ایک دا بھی انکار کر دے تو بندہ مومن مسلمان نہیں فرمایا پہلی بنیاد ہے کلمہ شہادت اللہ وحدہ لا شریک نو اپنا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا معبود مسجود تسلیم کر اور اللہ تعالیٰ نے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی شہادت اور گواہی ہے جس طرح اللہ کی عبادت اندر کسی کو شریک نہیں کرتا اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر بھی کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا کلمہ پڑھن تو بعد پھر اسلام کی دوسری بنیاد ہے وَإِقَامُ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا نماز کو دے سارے حقوق دے نال ادا کرنا کیونکہ بندے دے کلمہ پڑھن تو بعد جڑی سب تو پہلی چیز انسان تے فرض ہوتی ہے نا وہ نماز دیکھو رمضان دے روزے ادو فرض نے جدو رمضان دا مہینہ زکوٰۃ ادو فرض ہے جدو پورا سال گزر جانا حج اس بندے تے فرض ہے جدو حج دے دینا اور یہ بندہ حج کرن دی طاقت بھی رکھدا ہوئے لیکن نماز تے ہر مسلمان دے نال واسطہ پہ اگر بندہ پہلا کافر ہے انہیں جدوں بھی کلمہ پڑھیا نا جس ٹائم بھی 24 گھنٹے دے وچوں وہ تو کسی نہ کسی نماز دا ٹائم ہوئے اور اگر اس وقت نماز دا ٹائم نہ بھی ہوئے تو اگے سب تو پہلا آنے والا جڑا فرض ہوتے تے عائد ہونا ہے وہ نماز ہی ہونا مثلا ایک بندہ صبح سورج نکلن تو بعد کلمہ پڑھتا ہے 9 بجے 10 بجے 11 بجے اگے سب تو پہلا زور کی نماز ہی فرض ہونی ہے تو جس زور تو بعد کسی بھی ٹائم تے فجر تک کلمہ پڑھے تو وہ جس ٹائم کے اندر نماز پڑھے گا اس ٹائم کی نماز ہے جس ٹائم کے اندر کلمہ پڑھے گا اس ٹائم کی نماز ہوتے فرض ہو جائے یہ نماز اسلام کا اتنا بڑا بنیادی رکن ہے کہ یہ تو بغیر بندہ مسلمان ہے ہی نہیں اسی واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ کسی بھی بندے دے مسلمان ہون اندر اور دے کافر ہون اندر اگر کوئی شے فرق کر دی ہے نا تو صرف نماز تو پتہ لگتا ہے بندہ مسلمان ہے نماز تو پتہ لگتا ہے بندہ کافر ہے کیونکہ مسلمان اذان سنتا ہے مسجد اندر آ جاتا ہے کافر کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ دکان تے بیٹھا ہے یہ تاش کھیل رہا ہے تے تاش کھیلی جا رہا ہے لوڈو کھیلتا ہے تے لوڈو کھیلی جا رہا ہے دوستاں دی مجلس کے اندر ہے دوتے گپاں لائے جا رہے ہیں جے کھیتی باڑی کے اندر ہے تو کوئی پرواہ نہیں کہ مسلمانوں کی اذان ہوگی اس واسطے نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے جڑا بھی بالغ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے دوسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری کی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام کو کہ میرے صحابہ میں دسو کہ اگر کسی بندے کا گھر نہر کے کنارے پہ ہوئے اور وہ گھر کے دروازے تے اگوں دی نہر گزر رہی ہے چل رہی ہے تازہ پانی اور یہ بندہ 24 گھنٹے کے اندر ہر روز 5 دفعہ اس نہر وچوں نہاندا ہے تے جیڑا بندہ روز دے 5 دفعہ نہائے او دے جسم تے کوئی میل کچیل کوئی مٹی کٹا کوئی گرد و غبار کوئی شے رہ جاندی صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول نہیں ہو دے تے کوئی مٹی کٹا نہیں رہ سکتا جڑا دیہاڑی دے 5 دفعہ نہاندا ہے آپ نے فرمایا یہ نماز یہ سمجھو کہ تہاڈی زندگی دی کوٹھی بنگلے تے مکان دے سامنے وہ 5 دفعہ گزرتی یہ نہر گزر رہی ہے نماز والی اور جیڑا بندہ 5 نمازاں 24 گھنٹے دے اندر پڑھ لے جس طرح 5 دفعہ نہان والا بندے دے جسم تے میل کچیل نہیں رہتی اسی طرح
اہلاً سہلاً مرحبا. اللہ پاک مولانا دے زندگی کے اندر برکت فرمائے, انہوں نے صحت, ایمان, عافیت, عزت اور رفت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ کریم ہر قسم کے شر دے کولوں محفوظ فرمائے, اور اللہ پاک انہاں دی دن رات اس مسائی جد و جہد اور کوشش نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے, اور ہزاروں گنا اللہ پاک زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے. بڑی مختصر کی بات میں عرض کرنی, دوسری حدیث عرض کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نہر کے اندر 5 دفعہ نہان والے بندے کے جسم تے مٹی کٹا, گرد و غبار اور میل کچیل نہیں رہتی, اسی طرح جیڑا بندہ 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے نا, او دی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں تو پاک صاف کرتا. نماز فرض ہے, ہر مومن مسلمان پہ فرض ہے. نماز پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ اس طرح معاف فرماتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں, جویں انسان 5 دفعہ روزانہ دا نہائے تو دا جسم پاک صاف ہو. تیسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے, دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما لے. ایک آدمی آیا اور انہیں مسجد کے کونے کے اندر نماز پڑھی. نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر آ کے سلام پیش کرتا ہے. فرد علیہ السلام, آپ نے انہیں سلام کا جواب دیتا اور نال ہی حکم فرما دیتا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, کہ جا واپس چلا جا کے نماز پڑھ, تو نماز نہیں پڑھی. انہوں نے نماز پڑھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا ہے, صحابہ اکرام جڑے اتنے موجود سن انہوں نے بھی دیکھا ہے, مگر اس بندے کی اطاعت اور فرما برداری دیکھیے. انہیں عذر نہیں کیتا کہ اللہ کے رسول میں پڑھ کے آیا جو ہونا اتنے اس کونے کے اندر پڑھی. اس واسطے کہ انہیں سمجھ آئی ہے کہ میری نماز اندر کوئی غلطی ہے جنہی وجہ تو میری ساری نماز ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دی تھی. یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے, پھر دوبارہ نماز پڑھتا ہے. ہوں دوبارہ پہلی بار نہ تو کچھ چنگی بڑی ہوئے گی نا, پھر آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم ارشاد فرمایا, یہ پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے. اسی طرح 3 یا 4 دفعہ ایسا ہوتا ہے. صحابی رسول ہے, وہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ دیکھیے, وہ ایک باری بھی چوچرا نہیں کرتا. یہ مومن بندے کی شان ہونی چاہیے. اور صحابہ اکرام کو اس سے وجہ تو اللہ تعالیٰ نے مقام دیتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ پاک انہوں نے دنیا کے راضی رضامندی کا اعلان فرما دیتا ہے. حالانکہ یہ بات اللہ نے جنتیاں کو جنت میں پہنچنے تو بعد کہی. اور دوسرا اللہ نے صحابہ کو جڑا اجازت دیتا نا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ اگر صحابہ اکرام جیسا ایمان لے آئیں گے پھر وہ بندے ہدایت والے نے, ورنہ ہدایت والے نہیں ہو سکتے. وہ صحابہ اکرام نے ایمان دی یہی خوبی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان اور حدیث کے سامنے کوئی قول, کوئی رائے, کوئی قیاس, کوئی اجتہاد, کوئی شے پیش نہیں سکتا. جو تو تیسری یا چوتھی دفعہ ہوئی نا تو پھر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول تہاڈا حکم سر متھے دے, میں بڑی کوشش کی ہے پر مینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے کو غلطی کتنے ہوئی. تسی میری اصلاح فرما دیو, مینوں سمجھا دیو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نماز سمجھائی, نماز سکھائی کہ بھی تیری نماز کے اندر اے معاملات سن. یہ تو یہ بات بھی معلوم ہوئی میرے بھائیو, ساڑیاں زندگیاں گزر گیا نماز پڑھتے ہیں. جے مسجد نبوی جہدے اندر ایک نماز پڑھیا 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. تے پڑھن والا صحابی رسول ہوئے پر نماز پیغمبر کی مرضی کے مطابق نہ ہوئے کہ اللہ قبول نہیں کرتا. تیری اسی نمازاں سنت کے خلاف پڑھی گئی. ساڑیاں مسجد نبوی نالوں تے بڑیاں نہیں, ساڑھے درجات کوئی صحابہ نالوں تے بڑے نہیں. جی اسی نماز سنت کے خلاف پڑھیے تے کہہ کے نظر انداز کریے چلو جی چھڈو جی, پڑھتا تے ہے نا جویں دی بھی پڑھتا ہے, اللہ کا نام ہی لینا نا, وہ بھی اللہ کا نام لے رہے, وہ بھی اللہ کا نام لے رہا ہے. میرا بھائی نہیں, اے دیکھیے غور کریے, مسجد نبوی ہے, نماز پڑھنے والا صحابی رسول ہے, پر جے معمولی کی کوتاہی بھی ہوئی ہے اور جان بوجھ کے بھی نہیں کی تھی, جان بوجھ کے بھی نہیں کی تھی, سستی ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پڑھی ہوئی نہیں, یہ نہ سمجھی میں صحیح نہیں پڑھی, تو پڑھی ہوئی نہیں, لم یصل. تو میرے بھائیو
دوستاں نے اس جذبے کے تحت ہی میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھانی ہے، اسی رکوع کیویں کرنا ہے، قیام کیویں کرنا ہے، سجدہ ساڈا کی ہے، تاکہ جتھے جتھے کسی میرے بھائی کی کوئی غلطی ہوئے وہ انہوں صحیح کر لے، یا میری کوئی غلطی ہے تو تسی نشاندہی فرما دینا کہ بھی ہن تک کسی علماء کو انج سنتے آئے ہیں کہ تو اے غلطی کیتی ہے، میں بھی اپنی اصلاح کرنا۔ خصوصی طور پہ جڑے بچے نے انہاں واسطے میں توجہ دلاواں گا، جدے جدے کول بھی بیٹھے نے بچیاں نوں ضرور جگاؤ، بچیاں نوں ضرور توجہ دلاؤ تاکہ وہ اس طریقے کو دیکھ لیں، انہاں نوں یاد ہو جائے اور پھر ساری زندگی اسی طرح پڑھیں گے۔ یہ جنی دیر بھی زندگی کے اندر نمازاں پڑھیں گے، اج دا یہ پروگرام کروان والے نوں انشاءاللہ انہاں دیاں نمازاں دا پورے دا پورا ثواب ملتا رہے گا۔ میں کوشش کراں گا شیر پاکستان میرے بڑے بھائی حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما نے، اس واسطے میں بڑے اختصار دے نال اپنی بات عرض کراں گا، جیڑی دوستاں میری ڈیوٹی لائی ہے انہوں نبھان دی میں کوشش کراں۔ سب تو پہلی بات میرے بھائیو کہ ایک انسان دی عادت ہوندی ہے، ایک عبادت ہوندی ہے۔ نماز یہ میری تہاڈی عادت نہیں، یہ نماز اسی عبادت سمجھ کے کرنی ہے نا۔ عادت کیویں بھی ہے، آدمی جویں مرضی کھلو رہتا ہے، پیر اگے کر لیا ہے، پیچھے کر لیا ہے، کدی ایس لت تے بھار پا لیا، کدی ایس لت تے بھار پا لیا، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت تمہیں اجازت دیندی ہے، جدھر نوں تہاڈا دل کردا ادھر نوں تسی منہ کر لو۔ لیکن جدوں اسی عبادت کرنی ہے نا، ایک کھلونا ساڈا عبادت ہوئے گا، پھر اسی اپنی مرضی نال پیر نہیں رکھ سکتے، اپنی مرضی نال منہ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی دے نال اسی اپنے جسم نوں حرکت نہیں دے سکتے۔ اس واسطے کہ ہم اسی عادتاں نے کام نہیں کر رہے بلکہ عبادتاں کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو جدوں اسی نماز پڑھنے واسطے کھڑے ہوئیے، سب تو پہلا کام سانوں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ٹخنے ننگے کرنے چاہیے، شلوار پہنی ہے، چادر بننی ہے، پینٹ پائی ہے، پجامے، انہوں اپنے ٹخنیاں تو گٹیاں تو اوپر کر، یہ بہت ضروری ہے۔ عام حالات اندر بھی ضروری ہے کہ مرد حضرات دے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نے، انہاں دے اوپر سلوار چادر نہیں ہونی چاہیے۔ اور جنہ دوستاں نے نوجوانوں نے پینٹاں پائیاں ہوئی ہیں، وہ چونکہ انہوں اتنے فولڈ نہیں کر سکتے جی شلوار والا کر سکتا ہے یا چادر والا کر سکتا ہے، انہوں نیچے فولڈ کرنا چاہیے۔ کئی لوگ کئی قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، انہوں کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دی ایک مومن بندے دے ہاں حیثیت۔ پھر اسی اپنے دل دے نال نیت کر لی، ہن میں نفل پڑھنے نے، فرض پڑھنے نے، سنتاں پڑھنیاں نے، کنیاں رکعتاں پڑھنیاں نے، نماز میری کیڑی ہے، یہ خیال ساڈے دل دے اندر ہونا چاہیے اور وہ دا نام نیت ہے اور یہ ضروری ہے۔ اس نیت کا زبان تو اظہار نہیں کرنا کہ بھی میں کنیاں رکعتاں پڑھنیاں نے، نہ وہ بھی کوئی ضرورت ہے، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دسی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ بول۔ نیت دے الفاظ دا پنجابی دے اندر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کا حصہ نہیں۔ ساری نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان کے اندر ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ تو لے کے سلام پھیرن تک ساری شریعت قرآن کی شکل اندر، حدیث شکل اندر عربی زبان کے، اگر یہ نیت دے الفاظ بھی ہوندے تے عربی ہونے چاہیے سن، انہاں دا پنجابی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا اپنے کولوں بنا کے نال ایک پکچر لا لئی، شریعت اندر دا کوئی عمل نہیں۔ دل کی نیت کریے، وضو کیتا ہے، قبلہ رخ ہو جائیے، ایک تو ساڈا چہرہ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے، دوسرا جڑے ساڈے پیر نے نا جویں میں عرض کیتا ہے سانو عبادت سمجھ کے کھڑے ہونا چاہیے، عادت سمجھ کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اپنے پیراں نوں بالکل سیدھے قبلے کی طرف کر اور صرف اونے کھولنے نے جنہ ساڈا جسم تو باہر بھی نہیں کھولنے اور انہاں اس طرح اندر کٹھیاں بھی نہیں کرنا، اپنے جسم کے مطابق اسی پیر کھولنے نے تے بالکل سیدھے قبلے کی طرف۔ ساڈے اکثر دوست نماز پڑھتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، پیچھوں ہڈیاں تھوڑیاں کر لیندے نے، پنجے کو کھلے کر لیندے، یہ عادت بنی، یہ چھوڑ کے بالکل پیر سیدھے کرنے نے اور قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا۔ جس وقت اسی اس طرح کھڑے ہو گئے ہن تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر، اور اس تکبیر دے نال اسی اپنے ہاتھ بھی دونوں اٹھانے نے جنہوں رفع الیدین کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سی کہ آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों रफुल यदैन करदे तकबीर तहरीमा कहंदे अपने हाथां नूं उठांदे इस तरह, एक ते दोनों तलियां बिल्कुल सीधियां बराबर होनी चाहिए। ए उंगलियां ना तकल्लफ करके खोलनियां चाहिए ने, ना इन्हां नूं तकल्लफ करके कोशिश करके बंद करना चाहिए। जिवें फितरी तौर पे है ने उस तरह दियां खुलियां ने बंद ने, इन्हां नूं उस तरह उठा के बिल्कुल किबला रुख है तलियां होनियां चाहिए। और हत्थां नूं असीं किन्ना उच्चियां करना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां दो हदीसां ने, एक आपने कंधियां दे बराबर कीते, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कन्नां दे बराबर कीते। कन्नां दे बराबर कर लईए फिर भी ठीक है, कंधियां दे बराबर कर लईए फिर भी ठीक। जिहड़े साडे दोस्त गलती करते हैं, कई इन्हां नूं कन्नां दे उत्ते लै जांदे ने, अंगूठे ते कन्नां दे नाल ला लैंदे ने, उंगलियां जिहड़ियां ने सिर तो उच्चियां हो जांदियां ने। एक ते किबला रुख हाथ नहीं रहे, दूसरा कन्ना तो ऊपर हो गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। और दूसरा जेडे असी अपने आप में हदीस कहलाने हैं, असी भी बड़ी कोताही करते हैं। इथों हाथ उठाए ने, कोई परवाह नहीं की किन्ने को उठाए, कोई परवाह नहीं की कि साडे हाथां दी दा रुख जेड़ा ना किबले वाल है भी है कि नहीं। किसी ने इस तरह टेढ़े कीते ने, किसी ने अंदर नूं तलियां कीतियां ने, और किसी ने जनाब नाफ तक हाथ उठा लिया, किसी ने पेट तक ते पसलियां तक उठा के इत्थों ही असीं समझना रफड़ी दैन हो। ये तरीका नहीं मेरे भाइयों। जिस तरह ना करने वाला रफड़ी दैन बंदा गुनाहगार है, इस तरह सुन्नत के मुताबिक रफड़ी दैन ना करने वाला बंदा भी इस तरह ही है कि जिवें उन्हें रफड़ी दैन नहीं की। इस वास्ते जदों भी असीं अपने हाथ उठाने ने बिल्कुल इस तरह किबले की तरफ साडियां तलियां होन और अपने हथेलियां होन, और इन्हां नूं या कंधां दे बराबर उठाइए या कन्नां दे बराबर उठाइए। इस नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए है। ये नमाज का तरीका है। हुण इस तो बाद असीं हथ बन्नने इस तरह करके रफोड़ी दैन करके बाद बंदे साडे हत्थां 'च छड्ड देंदे और हत्थां नूं हिलांदे रहिंदे ने, फिर जाके उन्हां नूं सीने ते बन्नदे। यह तरीका मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। जिस वक्त असीं इत्थों हाथ उठाए ने नीचे करने ने, इत्थे ही अपने हत्थां नूं असीं नीचे लै। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बन्नण दे तीन सूरतां सन। नंबर 1 इस तरह आपने तली दे उत्ते तली रखी, नंबर 2 इस तरह गुट दे उत्ते गुट रखे, नंबर 3 इस तरह बाजू दे उत्ते बाजू रखे। जिन्नियां बातां मैं कर रहा, मैं हर एक बात के हवाले का जिम्मेदार हाँ। वक्त बचाने वास्ते मैं एक एक बात के हवाला नहीं दे रहा। एक तो तसलसल खत्म हो जाएगा, दूसरा टाइम ज्यादा लगेगा। जिस दोस्त को किसी एक बात उत्ते भी कुछ शक शुबा होए, मैं इंशाअल्लाह अजीज बैठांगा, वो अपनी तसल्ली करेगा। जदों वो कहेगा कि ठीक है मैं मुतमईन हाँ, तो फिर इंशाअल्लाह अजीज मैं सफर करा। इन्हां तीनों तरीकों विचों किसी एक तरीके नाल भी हाथ रख लेगा। सज्जा हाथ उत्ते रखना है, खब्बा थले रखना है, और उन्हां नूं सीने ते रखना। और ये जिहड़ा सीना है ना, ये साडा गल दे नाल नहीं, बस साडे दोस्त जिहड़े ना हाथ ते रखदे ने, लेकिन इहदे सीने दे नाल गल दे नाल ला लैंदे ने। समझदे ने कि इहदा ना सीना। इस नाफ के ऊपर जिन्ना हिस्सा है, इस हंसली तक सारा सीना है। जिथों पसलियां अलग अलग होंदियां ने, भी सीना। इस वास्ते इथों जिथों तक भी इंसान हाथ रख लवे, वो सारे का सारा तरीका दुरुस्त है। नाफ तो थले हाथ बनने दुरुस्त नहीं है। जिहड़े दोस्त इस तरह बन लेंदे ने, कई इस तो भी थले कर लेंदे ने। ये दो नुकसान ने, एक तो नाफ तो नीचे हाथ हो गया जो शरीयत इजाजत नहीं देती, दूसरा सज्जा हाथ थले हो जाता है, खब्बा उत्ते हो जाता है। इस तरीके की भी मुखालफत हो। हाथ हमेशा सीने के उत्ते रखना। और सब तो बेहतरीन जिहड़ा तरीका है ना, यह बाजू के उत्ते बाजू रखने वाला है। सही बुखारी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से हाथ रखते सन। अगर असीं इस तरह बाजू के उत्ते बाजू रख के हाथ बनीए ना, तो ये बिल्कुल सही फिट आते हैं, ना दे नीचे जाते हैं, ना ही तो गल नाल होते हैं। इस वास्ते अगर यह तरीका इख्तियार कर लिया जाए तो सब तो बेहतरीन है। बाकी वैसे तीन ही तरीके ने, गुट के उत्ते गुट रख लिया जाए, हाथ के उत्ते हाथ रख लिया। उस तो बाद असीं अपनी किरात करनी है, फातिहा पढ़नी है, किरात करनी है, फिर असीं रुकू जान लगे, फिर उस तरह ही रफुल यदैन करनी है। ओदा तरीका भी यही, या कंधियां दे बराबर तक या कन्नां दे बराबर तक, और हाथ बिल्कुल किबले की तरफ सीधे होने चाहिए ने, और पूरे बराबर हाथ खड़े करके फिर इंसान अल्लाहु अकबर कहे। अल्लाहु अकबर कह के जिस उसने रुकू जाना ना, तो अपनी तलियां नूं, हथेलियां नूं, इन्हां गोड्यां दी जिहड़ी चपड़ियां ने ना, इन्हां दे उत्ते इस तरह रखना है कि जिवें इन्हां नूं फड़िया हुंदा। उंगलियां अपनी जिहड़ियां ने नीचे गोड्यां दे चपड़ियां तो थले फैला लैणियां ने,
اور تلیاں اپنی جڑیاں نے ہتھیلیاں انہاں نوں گوڈیاں دی چپنی دے اوپر رکھن. کمر اور سر جڑا ہے بالکل برابر ہونا چاہیے. نہ تو اس طرح اپنے سر نوں جھکا کے نیویں کرنا اور نہ ہی اس طرح وہ چک کے جڑا نا اپنی کمر تو اونچا کرنا، بلکہ فطری طور پہ کمر دے برابر وہ سر ہونا چاہیے، نہ اونچا ہوئے نہ نیواں ہوئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رکوع دا طریقہ ہے. اور یہ اندر پھر تسی تسبیحات پڑھنیاں نے جنیاں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق فرمائے انیاں بھی پڑھ سکتے. رکوع دا بعد جس نے اٹھ کے کھڑیا ہونا ہے، پھر اسی طرح ہی رفع الیدین کرنا ہے اور نال کلمات کہنے نے سمع اللہ لمن حمدہ. اس طرح پورے ہاتھ اسی طرح جویں نماز شروع کرن لگے رکوع جان لگے رفع الیدین کیتی سی، اسی طرح دونوں ہاتھ کہ ہتھاں دی ہتھیلیاں قبلے دی طرف ہون اور کندھیاں دے یا کناں دے برابر ہوئے اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ کلمات کہہ کے اپنے ہاتھاں چھوڑ دینا ہے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ کے فٹ ہو. بالکل اس طرح سیدھے کھڑے ہو جانا جیسے فطری طور پہ انسان کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی وہ پورے کلمات دعا والے جڑے نے وہ پورے کرنے نے. یہ اطمینان دے نال کھڑے ہونا ہے. جس صحابی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سی نا تو نماز نہیں پڑھی، وہ دی نماز کے اندر مسئلہ یہ سی کہ وہ رکوع تو بعد اٹھ کے سیدھے کھڑا نہیں سی ہوتا بلکہ جلدی نال سجدے چلا جاتا. جیسے ساڈے ہمیں کئی دوستاں نوں تساں دیکھیا ہونا نا کہ وہ رکوع تو جس ویلے اٹھدے نے نا تے سیدھے کھڑے نہیں ہوندے بلکہ ود دے وچوں جڑا نا سجدے چلے جاندے نے اور جس ویلے سجدے تو اٹھدے نے تے پھر سیدھے اٹھ کے بیٹھدے بھی نہیں بلکہ صرف سر چک کے دوبارہ پھر زمین تے رکھ دیندے نے. یہ طریقہ درست ہے. رکوع تو بعد اس طرح بالکل کھڑے ہیں اطمینان دے نال اعتدال دے نال مطمئن ہو کے ہن سجدہ کرنا ہے. پھر اللہ اکبر کہنا اور سجدے جاندے ہیں رفع الیدین نہیں کرنا بلکہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے چلے جانا ہے اور سجدے دے اندر پہلا زمین تے ہاتھ رکھنے پھر اس کو بعد اپنے گوڈے رکھنے. کئی دوستوں کا خیال ہے اور لوگوں نے دستے بھی نے کہ نہیں پہلا تسی زمین تے گوڈے رکھو بعد ہاتھ رکھو. یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ہاتھ زمین تے رکھتے سن پھر اس تو بعد گوڈے زمین دے اوپر لگاتے سن. تو اللہ اکبر کہہ کے سان سجدے دے اندر جانا ہاتھ رکھ لینے اس تو بعد گوڈے رکھ لے پھر اس سر نو ان اپنے ہاتھاں دے درمیان دے اندر رکھنا ہے اور اسی طریقے دے نال جویں رفع الیدین کیتا سی اسی طرح رفع الیدین دی حالت اندر یا آدمی دے کان جڑے نے ایک انگوٹھیاں دے برابر ہون یا پھر سر پورے دا پورا چہرہ جڑا ہے وہ آدمی دے ہاتھاں دے درمیان دے اندر ہوئے. دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملو ثابت. اس تو بعد اپنا چہرہ رکھنا اس چہرے دے اندر چہرہ بھی پیشانی بھی اور نک بھی دونوں چیزاں زمین تے لگنیاں چاہیے نے. بعض حضرات اس طرح پیشانی لاندے نے نک نو اٹھا لیندے نے انہاں دی پیشانی نہیں لگدی بلکہ سر نال جویں اس نے ٹکر لائی دی ہوندی ہے نا اس طریقے نال انہاں دا سر لگا ہوندا ہے. یہ سجدے دا طریقہ صحیح نہیں. نک بھی لگنا چاہیے اور پیشانی بھی لگنا چاہیے اور چہرہ جڑا ہے دونوں ہاتھاں دے درمیان دے اندر ہونا چاہیے. یہ تے ہاتھ رکھن دی کیفیت ہے. اور دوسرا ایک طریقہ کہ اے جڑیاں کونیاں نے نہ تے زمین تے اس طرح بچھانیاں نے نہ ہی انہاں نوں پسلیاں دے نال لانا بلکہ انہاں نوں زمین تو چک کے اور پسلیاں تو دور رکھنا جدا طریقہ ہے. اے جی میرا بازو ہے میرا انہوں زمین تے اس طرح بچھانا بھی نہیں اور اس طرح انہوں پسلیاں دے نال یا اپنی راناں دے نال پٹاں دے نال نہیں لانا بلکہ انہوں ہٹا کے رکھنا ہے. زمین تو بھی اوپر ہوئے اور ساڈیاں پٹاں تو ساڈے پیٹ تو اور پسلیاں تو بھی یہ دور ہوئے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ. تیسری بات سجدے دے اندر ہے آدمی دے پیراں کہ دونوں پیر اس طرح کھڑے کرنے انگلیاں دے پنجے کو دورے ہو جائیں اور پیر دونوں آپس اندر ملا لیں. جدو اسی کھڑے ہوئے ہیں یا رکوع کیتا ہے ادو پیر اپنی اپنی جگہ تے لیکن جدو اسی سجدہ کرنا ہے اس ویلے ساڈے پیر اس طرح مل جانے چاہیے نے. مثال کے طور پہ اے میرے پیراں دی حالت ہن دونوں پیر ملے نے انگلیاں دے پنجے اگوں جڑا نا دورے نے. یہ پیر ملان دی سجدے دے اندر جڑا کیفیت ہے اکثر دوست دی پرواہ نہیں کرتے. کوئی اس طرح رکھ لیندا ہے کوئی اس طرح کٹھے کر لیندا ہے کوئی اس طرح دور دور رکھتا ہے. انہاں وچوں کوئی طریقہ بھی صحیح نہیں. صحیح طریقہ جو سنت کے مطابق ہے وہ اس طرح اپنے دونوں پیراں نوں آپس اندر ملانا ہے اور بالکل سیدھے کھڑے کرنا اس طریقے دے نال.
پیروں دے سجدے دے اندر پیروں دی حالت ٹھیک ہے، اے بھی طریقہ صحیح نہیں، اے بھی طریقہ صحیح نہیں، اور اس طرح الگ الگ رکھنے بھی انہوں نے ٹھیک نہیں، دونوں پیر اس طرح سجدے دی حالت اندر آپس اندر ملے ہونے چاہیے۔ اے طریقے نا اے پیر نے یہ دونوں آپس کے اندر اس طرح ملے ہون، بالکل سیدھے کھڑے ہون، انگلیاں دے پنجے جڑے نے انہوں دا رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا، اور پیر جڑے نے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس طرح اوپر نیچے بھی نہیں رکھنا، اس طرح بھی نہیں کرنا، اور انہوں نے اس طرح کھول کے بھی نہیں رکھنا، بلکہ دونوں پیر آپس کے اندر ملا کے تو پھر جڑا نا انہوں نے رکھنا۔ ایک سجدہ جس ویلے اسی اس طریقے نال کر لواں گے نا، پھر تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے تو اسی اپنے سر نو اٹھایا، اور سجدے تو سر اٹھان تو بعد پھر اسی بیٹھنے دو سجدے کے درمیان کے اندر، اور ایک طریقہ وہی ہے کہ جو آدمی تشہد کے اندر بیٹھتا ہے نا عمومی طور پہ، کہ سجا پیر جڑا وہ کھڑیا کر لیتا ہے، کھبے پیر نو الٹیاں کر کے وہ دے اوپر آدمی جڑا نا بیٹھ سکتا ہے اس طریقے دے نال۔ اے سجا پیر میرا کھڑا ہے، کھبا پیر دورہ ہو گیا، یہ دے اوپر میں اس طرح کر کے بیٹھ گیا، اے میرا پیر جڑا نا کھڑا ہے۔ یہ دو سجدیاں دے اندر بیٹھن دا یہ طریقہ دو سجدیاں دے درمیان اندر اے جڑا طریقہ سجا پیر کھڑا ہے، کھبے پیر نو الٹیاں کر لیا، اور اس پیر دے تلی دے اوپر جڑا نا میں بیٹھ گیا۔ یہی طریقہ جڑا ہے دو سجدیاں دے درمیان بیٹھن دا بھی ہے اور پہلے تشہد کے اندر بیٹھن دا، لہذا یہ اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جڑے نا پرواہ نہیں کرتے، جویں دل کیتا اسی طرح بیٹھ گئے۔ میں عرض کیتا ہے کہ ایک عادت ہے ایک عبادت، انہوں عبادت سمجھ کے کریے، عادت سمجھ کے نہ کریے۔ ایک سجدہ جس وقت اسی کر لیا ہے، ہن سجدے تو سر اٹھا کے دوسرے سجدے سے بیٹھنے، ایک تے بیٹھن دا طریقہ ہے، دوسرا ہن اسی اپنے ہاتھوں کتے رکھنا، انہاں وچوں جڑا سجا ہاتھ ہے نا یہ دیاں تین انگلیاں بند کر لینی ہیں، اور اے انگوٹھا جڑا اس انگلی دے نال ملا رہا ہے۔ ویسے چار طریقے حدیث دے اندر نے، میں صرف ایک ہی عرض کرنا تاکہ دوستاں نوں یاد رہ جائے۔ انگوٹھے نوں اس انگلی دے نال ملا لینا ہے، ایسا کہ ایک انگلی جڑی نا فری ہو گئی، شہادت والی انگلی فری ہو گئی، انہوں اسی اس طرح کر کے تھوڑا جہا ٹیڑھا کر کے خم دے کے اس طرح اسی اپنے گھٹنے دے اوپر جڑا نا رکھ لیا۔ اے جڑا ساڈا کھبا ہاتھ ہے یہ بالکل سیدھا رکھنا، انہوں اسی اس طرح اپنے ران دے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، اس طرح کے گوڈے دے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ساڑیاں انگلیاں گوڈے تے چلیاں جان گیاں، فولڈ ہو جان گیاں، کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ انگلیاں کے گوڈیاں تے نہیں جانیاں چاہیے، پیچھے پٹاں تے رہنیاں چاہیے نے، انہاں دوستاں دی بات درست نہیں۔ سجے ہاتھ دی البتہ کیفیت ایہی ہونی چاہیے، تشہد پاویں پہلا ہوئے پاویں دوسرا۔ یہ دو سجدے کرن تو بعد اسی تشہد بیٹھے ہیں، وہ میں طریقہ عرض کیتا ہے، کیونکہ دونوں سجدے تے کوئی طریقہ ہے۔ پہلا سجدہ کرن تو بعد اطمینان نال بیٹھنا ہے، اور دونوں سجدے کے درمیان اس طرح ہتھیلیاں دونوں کھلیاں ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا طریقہ بھی اسی طریقے نال کر سجدہ اسی طریقے نال کر کے دوسرے سجدے تو بعد جو اٹھنا ہے۔ ہن یا تو ساڈی نماز ایک رکعت والی یا دو رکعتاں والی، اگر دو رکعتاں والی ہے نا تو پھر اسی دو سجدے کرن تو بعد دوسری رکعت واسطے اٹھنا، وہ دے واسطے بھی لازم اور ضروری ہے کہ جب اسی دوسرا سجدہ کر لیا ہے، دوسرا سجدہ کرن تو بعد بالکل اسی طرح تشہد کی حالت اندر اسی پورے اطمینان دے نال بیٹھیے، اور جس ویلے اسی مطمئن ہو جائیے کہ ہر ہڈی ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ تے فٹ ہے، پھر دوسری رکعت واسطے اٹھنا۔ جڑے لوگ جلدی دے نال سجدے تو سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے نا، وہ درست نہیں۔ جس صحابی نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی تو نماز نہیں پڑھ، نماز دوبارہ پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، وہ دی نماز کے اندر یہی کمی سی کہ انہوں نے جلسہ استراحت جڑا نا پورے اطمینان نال دی سی، تو آپ نے فرمایا کہ ثم مجلس حتی تطمئن جالسا، پورے اطمینان نال بیٹھ کے پھر فرمایا دوسری رکعت واسطے اٹھنا ہے۔ ہن اس توقع تو کنیاں رکعتاں پڑھنیاں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنیاں بھی پڑھنیاں نے نا ساریاں اسی طریقے نال ہی پڑھنیاں۔ آپ نے ایک رکعت پڑھ کے دکھایا، دسیے سمجھائیے، فرمایا اس تو بعد جنیاں رکعتاں بھی تو پڑھنیاں نے اسی طریقے نال پڑھنیاں۔ آخری بات، ہن آخری اسی تشہد بیٹھنے، اگر ایک رکعت والی نماز ہے تو تشہد ہے ہی ایک کے، اگر دو رکعت والی نماز ہے تو پھر بھی تشہد ایک کے، اگر
اگر 3 رکعتاں والی نماز ہے یا 4 والی ہے تو پھر تشہد درمیان سے 2 آ جائے، ایک درمیان سے ایک آخر۔ لیکن جڑا اسی آخری تشہد بیٹھنا ہے نا، پاویں 1 رکعت تو بعد بیٹھیے، پاویں 2 تو بعد بیٹھیے، پاویں 3 تو بعد بیٹھیے، پاویں 4 تو بعد، یعنی وہ تشہد اور وہ اتحیات جہدے اندر آدمی سلام پھیرتا ہے، نماز تو فارغ ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے، وہ دے بیٹھن دا کی طریقہ ہے؟ وہ پہلے تشہد نالوں ذرا تھوڑا جہا مختلف ہے، تھوڑا جہا فرق پا کے بیٹھنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اے جڑے سجا پیر ہے نا، یہ تو اسی طرح کھڑا کرنا ہے جویں پہلے تشہد اندر اسی کھڑا کیتا، لیکن جڑا کھبا پیر ہے نا، انہوں الٹیاں کر کے اوتے نہیں بیٹھنا، بلکہ آخری تشہد کے اندر اس کھبے پیر نو اپنی اس پنڈلی دے نیچوں دی پنڈلی دے تھلے باہر کر، اس طرح کر کے یوں سمجھو کہ جڑا ساڈی لت دا تے پیر دا نا کراس پیر کہ ادھا پیر باہر ہے اور ادھا پیر لت تو اندر ہے۔ یہ آخری تشہد کے اندر جڑا نا سی بیٹھنا ہے اس طریقے دے نال۔ سجا پیر جڑا ہے یہ بالکل کھڑا ہے، کھبے پیر نو اس طرح باہر کڈ کے اور اسی اپنی کھبی ران دے اوتے بیٹھ گئے ہیں۔ اے جڑی ساڈی لت سی اینو باہر کڈ لیا، اس نو عربی زبان دے اندر تورک کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد کے اندر تورک دی حالت اندر جڑا نا بیٹھتے سن، اس واسطے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ سجا پیر بالکل اسی طرح کھڑا ہے، کھبے پیر میں اسی اپنی ران ایتھوں پنڈلی دے نیچوں باہر کھڑ کے یہ دے اوپر اسی بیٹھ گئے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جیڑا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ آپ دے صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو بعد اور جس مجلس کے اندر بیان فرمایا اتھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ اور بھی موجود سن۔ 11ویں حضرت ابو حمید ساعدی سن، 10 صحابہ اور سن، اور انہاں 10 کے اندر حضرت ابو سعید خدری، حضرت قتادہ اور اس طرح جلیل القدر جڑے صحابہ سن، حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ، حضرت ابو ہریرہ بھی، یہ انہاں 10 صحابہ کے اندر موجود سن۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے کے نال نماز پڑھ کے سکھائی دکھائی انہوں نے، تو جس ویلے حضرت ابو حمید ساعدی نماز تو فارغ ہوئے تو انہاں 10 تے 10 نے کیا صدقتا ہاکذا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی جناب سچ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا ایک طریقہ۔ یہ نماز دے ارکان دی ادائیگی دے متعلق میں بڑے اختصار کے نال دوستاں دے سامنے بات رکھی ہے، سانو سارے یاد کرنی چاہیے، خصوصاً اپنے بچوں اج تو ہی توجہ دلانی چاہیے، سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہاں بچوں کو جویں دی نماز یاد ہو جائے گی، جویں دا طریقہ یاد ہو جائے گا، یہ ساری زندگی انہاں دی عادت پختہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ساڈیاں پہلیاں پڑھیاں ہوئیاں نمازاں قبول فرمائے، آئندہ سانو سارے سنت دے مطابق نماز کی توفیق فرمائے۔ جنہاں دیاں نمازاں دے اندر کوئی کمیاں نے کوتاہیاں نے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال دور فرمائے اور سانو انہاں دا پورا پورا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ جنہاں دوستاں نے آج اہتمام کیتا ہے اللہ کریم انہاں دی خواہشات اور تمناواں نو پورا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک انہاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اپنی جناب صلی اللہ تعالیٰ دا پورا انہاں نو اجر عطا فرمائے۔ مولانا دا بیان ہوئے گا، اس تو بعد کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہوئے تو ضرور کر لے تاکہ بیان کے اندر کوئی خلل نہیں ہوئے۔ السلام۔ صرف ایک رکعت پڑھی ہے اور اس ایک رکعت کا طریقہ بتایا، بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا، بھول گیا ہوں میں، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، اسی طرح رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے ہیں، اور اگر کسی آدمی نے 2 سے زائد رکعتیں پڑھنی ہیں تو تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا پھر بھی اسی طریقے سے اس نے رفع الیدین کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق فرمائے۔ میرے اس بھائی کا یاد دلانے پہ بہت شکریہ۔ قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ جب جماعت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پاؤں کیسے ملانے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ہم اپنے پاؤں بالکل اپنے جسم کے مطابق کھولیں گے پھر کوئی دقت نہیں ہوگی، ہر بھائی کا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے گا، کندھے کے ساتھ کندھا مل جائے گا۔ ہمارے ہاں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم پاؤں کو باہر نکال کے کھڑے ہوتے ہیں، اب دوسرا بھائی جب پاؤں ملاتا ہے تو پاؤں تو مل جاتا ہے لیکن اس کا کندھا پھر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ نہیں ملتا، اس لیے اپنے جسم کے برابر پاؤں کھولنے چاہیے، اور 2 آدمی جو ہیں ان کو آپس میں
پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، میں مولانا کا بیان ہو جاتا ہے تو پھر نا میں کر دینا منشاء۔ جب صف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نا تو اس میں ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نمازیوں کو صف میں ایک دوسرے بھائی کے ساتھ دائیں بائیں پاؤں ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر درمیان میں خالی جگہ چھوٹ جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیان سے پھر شیطان گزرتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے جو بھائی پاؤں نہیں ملاتا نا وہ شیطان کو راستہ دیتا ہے کہ تو آ جا اور میری نماز میں خلل ڈال، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ آپ اس کا راستہ بند کریں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوں تاکہ شیطان نہ آئے، نہ آپ کے درمیان سے گزرے اور نہ آپ کی نماز کو خراب کرے۔ کیا بات ہے، اچھا سمجھو ناکا لا دیں، اللہ برکت دے تو۔ دوسری بات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ پاؤں ملاتا ہے، دوسرا ذرا پیچھے کرتا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت بن جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، ہم نے اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق ہی کھولنے ہیں، لیکن ہمیں امام کی طرف جو ہے نا وہ مل جانا چاہیے، دوسری طرف سے اپنا پاؤں چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اس دوسرے بھائی نمازی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پاؤں ملائے۔ ہمارے بعض بھائی دونوں طرف پاؤں ملانے کے چکر میں بھی بہت زیادہ پاؤں کھول لیتے ہیں۔ مثلا میں اگر امام کی بائیں جانب کھڑا ہوں نا کھبے پاس سے، تو مجھے چاہیے کہ جو میری دائیں جانب کھڑا ہے نا میں اس کے پاؤں کے ساتھ اپنا پاؤں ملا لوں اور دوسری طرف سے میں چھوڑ دوں۔ اب وہ ساتھ والا بھائی جو ہے وہ دوسرے کو چھوڑ کر میرے ساتھ مل جائے گا، اس طرح یہ صف بھی پوری ہوگی اور سارے نمازی آپس میں مل کر کھڑے ہوں گے۔ اور اگر دائیں طرف والا ہے تو یہ بائیں طرف کو امام کی طرف جو ہے نا وہ نمازی کے ساتھ ملے، دائیں طرف والے بھائی کے پاؤں کو چھوڑ دے، وہ خود اپنے ساتھ پاؤں ملائے گا۔ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم دونوں طرف ملائیں۔ ہم اگر صف میں کھڑے ہیں تو ہم اس بات کے مکلف ہیں اور ہم پر پابندی ہے کہ ہم نے امام کی طرف ملنا ہے۔ اگر کسی کا خلا رہ گیا تو دوسرے نمازی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خلا کو جو ہے نا وہ پورا کرے۔ ہم دونوں طرف پاؤں ملانے کے چکر میں ہم اپنے پاؤں کو ضرورت سے زیادہ نہ کھولیں۔ اسی طرح ایک سوال آیا ہے کہ آدمی کو نظر کہاں رکھنی چاہیے۔ یہ نظر رکھنے کے 3 موقع ہیں۔ ایک تو ہے کہ جب ہم قیام میں ہوتے ہیں تو پھر کہاں نظر رکھنی۔ یاد رکھیے جب ہم قیام میں ہوتے ہیں نا تو جہاں ہم نے سجدہ کرنا ہے نا وہاں نظر رکھنی۔ لیکن اگر نظر آگے بھی چلی جائے، نظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے، یہ پھیلتی ہے نا، ارد گرد کافی ایریا جو ہے نا وہ دیکھ لیتی ہے، نظر آتا ہے انسان کو۔ لیکن اپنی نظر جو ہے نا چہرے کے حساب سے وہ اس کی سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ یہ اپنا چہرہ گھما کر نہیں دیکھ سکتا۔ نظر ویسے اگر سامنے بھی کسی چیز پر پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہونا ثابت ہے۔ جب آدمی رکوع میں جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کی نظر جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر ہوگی، باقی وہ خود بخود اس کی نظر پھیل کر اس کے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے اور دائیں بائیں بھی اس کو کچھ نہ کچھ ایریا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن چہرے کے اعتبار سے اس کی نگاہ جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ تیسرا موقع ہے تشہد کا۔ جب آدمی اتحیات بیٹھتا ہے تو اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں جی شہادت والی انگلی پر نظر ہو، بعض کہتے ہیں سجدے والی جگہ پر ہو، بعض کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ گود میں چولی کے اندر نظر ہوئے۔ یاد رکھیے جب ہم اپنی نگاہ سیدھی سجدے والی جگہ پر رکھیں گے وہ شہادت والی انگلی پر بھی پڑ رہی ہے، وہ گود میں بھی پڑ رہی ہے۔ اس لیے تکلف کر کے چہرہ گھما کے کسی طرف نہیں گھمانا ہے، چہرہ سیدھا رکھنا ہے۔ آپ اپنی گود میں نگاہ رکھیں تب بھی سجدے والی جگہ بھی نظر آ رہی ہے، انگلی بھی نظر آ رہی ہے، گود بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے اپنی نگاہ کو نماز میں سیدھا رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ دائیں بائیں جھانکتا ہے اور جتنا حصہ وہ نماز میں دائیں بائیں ادھر ادھر جھانکے گا، فرمایا نماز کا اتنا حصہ جو ہے نا وہ شیطان اسے چھین لیتا ہے، نکال لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم شیطان کو اپنی نماز میں سے کوئی حصہ نہ دو، شروع سے لے کے آخر تک ساری کی ساری نماز اپنے اللہ کے حضور ہی پیش کرو۔ سر جی تشہد میں انگلی ہلانے کا طریقہ۔ تشہد میں انگلی ہلانا، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دائیں طرف کی جو انگلی ہے نا شہادت کی، اس کو ہم نے ایسے تھوڑا سا کھڑا کر لیا فولڈ کر کے۔ بعض ہمارے بھائی جو ہے نا وہ اس کو مسلسل ہلاتے رہتے، پورے تشہد میں ہلاتے رہتے۔ یہ پورے تشہد میں ہلانے والی کوئی بات نہیں ہے، نہ یہ صحیح ہے نہ یہ درست ہے۔ پھر یہ اشارہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ایک تو یہ اشارہ ہے ہمارا یہ سیدھا، یہ پورے تشہد میں ہی ہمارا یہ اشارہ رہنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کا رفع کرنا چاہتے ہیں، اس کو اٹھانا چاہتے ہیں تو کلمہ شہادت پر بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب آدمی اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس وقت اٹھا لے،
اور دعا کے موقع پر، کیونکہ حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ یدعو بہا، اس کے ساتھ دعا کرے، اس لیے نماز میں جہاں کہیں دعائیہ کوئی کلمہ آتا ہے اس موقع پر بھی آدمی اٹھا سکتا ہے، لیکن پورے تشہد میں اس کی حالت جو ہے نا وہ اسی طرح ہی رہنی چاہیے، اور ایک دفعہ اگر اٹھائے گا پھر اس کو واپس اسی حالت پر لائے، مسلسل اس کو ایسے جو ہے نا وہ حرکت دیتے رہنا، یہ درست نہیں۔ سر جی نماز میں جمائی لینا اور اونچی اللہ اکبر کہنا، نماز میں اگر کسی کو جمائی آ جائے، جنہوں سے باسی کہنے ہیں، حتی الوسع آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اسے روکے، لیکن بہرحال ایک فطری چیز ہے، تو ممکن ہو تو باسی لے رہا ہے لیکن منہ سے آواز نہیں نکالے، بعض لوگ بڑی عجیب سی آوازیں جو ہے نا وہ اس موقع پر نکالتے ہیں، باسی آ جانا، جمائی آ جانا، یہ اگرچہ شیطان کی طرف سے ہے نا، شیطان سستی کا مظاہرہ کرواتا ہے انسان سے، حتی الوسع اس سے بچنا چاہیے، اور ویسے اگر ہم صحیح سے طہارت کر کے وضو کر کے آئیں گے، جی منہ آگے ہاتھ رکھ لینا، اگر نہیں روک سکتا تو کم از کم ہاتھ رکھ کر جو ہے نا اس کو روکے، تاکہ کوئی ایسی نامناسب آواز جو ہے نا وہ نہ نکلے۔ بعض لوگوں کی آوازیں پھر ایسی نکلتی ہیں، منہ چونکہ اتفاق سے جو ہے نا وہ ٹیڑھا میڑھا سا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بعض اوقات دوسروں کی نماز میں خلل بھی پڑ جاتا ہے۔ ایک سوال یہ کہ لوگوں کے ہوتے ہوئے صف کے درمیان میں کرسی رکھنا، یہ ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ العزیز کسی کا کوئی مسئلہ رہ گیا تو بیان کے بعد